السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل احترام ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا سیریز کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس کی شروعات ہم نے گزشتہ کل پروگرام کی شکل میں کیا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ماہ رمضان ذاتی تربیت کا مہینہ، اس عنوان کے تحت، اس موضوع کے تحت انشاءاللہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والے کو کہی ہوئی بات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی یا خوش نصیبی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر ایک بار ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ لانے والا ہے۔ اللہ سے امید ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ رمضان اللہ ہمیں نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملنا یقیناً آدمی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، اور یقیناً وہ انسان خوش نصیب ہے جسے زندگی میں رمضان کا مہینہ ملا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا یہ مہینہ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھا ہے، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ یقیناً ہر اس انسان کے نصیب اور ہر اس انسان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنی ذاتی طور پر جس نے اپنی تربیت کی، اور اس رمضان کے مہینے سے اس نے اپنا فائدہ اٹھایا، اور رمضان کے مہینے میں اس نے ایک ایک لمحے کی قدر کی، اور یقیناً وہ انسان بڑا بدنصیب ہے اور بڑا ہی خسارہ اٹھانے والا ہے جس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کیا، کوئی چینجز نہیں کیا، اپنی تربیت نہیں کی، اپنی مغفرت نہیں کرائی، اپنی بخشش نہیں کرائی رب العالمین سے، بلکہ گناہ کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسی رمضان کی زندگی بھی اس نے گزاری، ویسی ہی ناقدری کر کے زندگی گزارا، اس نے رب کو ناراض کر کے زندگی گزارا۔ تو یقیناً ایسا انسان دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے جس نے اپنے آپ کو اس مہینے میں پانے کے باوجود کسی بھی طرح کی تبدیلی اپنے اندر نہیں لایا۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں اللہ کے فرشتے جبریل امین نے بد دعا کی تھی، اور ایسی انسان کی بدنصیبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا تھا۔ تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے جو سمجھے اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے تربیت کا ایک بہت سارا پہلو اس مہینے کے اندر رکھا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ آتی ہی کیسے انسانوں کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یوں کہیں یا یوں سمجھے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے،
اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ دیکھیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، ملکی طور پر، یہ تمام طرح سے لوگوں کی تربیت کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، اور یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آتے ہی الحمدللہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کے اندر کیسی بیداریت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص رمضان سے پہلے تک بے دین تھا، مسجدوں سے دور تھا، رب کو ناراض کرنے والا کام کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ آتے ہی انسان اپنے اندر تبدیلی اور چینجز انسان کرنے لگتا ہے۔ مسجدیں آباد ہونے لگتی ہیں، انسانوں کے اندر جو بے راہ روی اور گمراہی اور ضلالت کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، انسان ان تمام چیزوں سے کیا ہے اپنے آپ کو دور کرنے لگتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتے ہی آپ دیکھیے کہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، انسان کے اندر کیسے کیسے تبدیلی آتا ہے۔ یہ رمضان کا سبق، یہ رمضان کا پیغام، یہ رمضان کا درس کہ رمضان کے آتے ہی دیکھیے، ماہ رمضان کے آتے ہی آدمی اپنے نظروں سے غلط چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، آدمی موسیقی اور گانے سننا چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی اپنی زبان سے انسان غلط بات کہنا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ کہنا چھوڑ دیتا ہے، گالی گلوچ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اعضاء اور جوارح کی کیسی تربیت کرتا ہے۔ آدمی اپنے قدم کو غلط چیز کی طرف نہیں لے جاتا، اپنے ہاتھ کو ظالموں کی مدد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے غلط کام کو نہیں کرتا ہے، اپنے آنکھ سے غلط چیز کو نہیں دیکھتا ہے، آدمی اپنے کان سے غلط چیز کو انسان نہیں سنتا ہے، اپنی زبان سے انسان غلط کام اور اپنی زبان سے غلط بات انسان نہیں کہتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا ہے۔ بلکہ رمضان کے آتے ہی آپ دیکھیے لوگوں کی تجارتوں میں کیسی سچائی آ جاتی ہے، کیسی امانت داری آ جاتی ہے۔ تو ایک مہینہ رمضان نے ہم کو یہ پیغام دیا اور ہماری تربیت اس ناحیے سے کیا، اس لیے کہ آنے والے 11 مہینے کے اندر بھی ہماری زندگی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے حد تک یہ محدود ہو جائیں، بلکہ رمضان کے بعد تک آنے والی زندگیاں بھی ہماری مکمل طور پر جس طرح سے رمضان نے ہماری تربیت کی ہے، اسی ڈگر پر، اسی راستے پر اور اسی طریقے پر گامزن رہے مکمل طور پر۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتے ہوئے عبادت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے تعلق سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی جب عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو ایسے آدمی کے تعلق سے کہا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا آنکھ اور کان اور اس کا پیر یعنی پوری طرح سے اس کا بن کر کے رہ جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے، اور غلط کام اور غلط کاری سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تربیت کا یہ پہلا اور سب سے اہم اسٹیپ ہے۔ یہ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ رمضان کے مہینہ کے اندر ہم اپنے آپ کی تربیت کریں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کی تربیت نہیں کی تو ہم سے بڑا بدنصیب اور ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک اور پہلو ہے تربیتی انداز سے رمضان کا جو پیغام ہے، رمضان کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے، ایک پہلو کہ دو چیزوں کی تربیت رمضان کے اندر بہت اہم طور پر ہوتی ہے۔ ایک شہوت البطن اور شہوت الفرج۔ یہ دو شہوتیں جو ہیں بہت خطرناک شہوتیں ہیں اور آدمی کو یہ دو شہوتیں مغلوب کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ انسانوں کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان تمام فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ شہوت البطن یعنی کھانے پینے کی خواہش، کھانا پینا جو انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت کی حد تک رہے۔ پیٹ بھرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، ضرور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت کی حد تک رہے، بلکہ زندگی کا یہ مقصد نہ بن جائے۔
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انسان کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ انسان کو پیغام دیتا ہے کہ جس طرح سے تم نے اللہ کے حکم سے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں تم بھوکے رہے، یاد رکھو آنے والی زندگیوں میں بھی اگر کبھی تمہیں حلال روزی نہ ملے تو حرام طریقے سے اپنے پیٹ کو نہیں بھرنا، حرام چیز کی طرف تم نہیں جانا، حرام نوالا تمہارے پیٹ میں نہیں اتارنا۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے کہ حلال رزق کے ذریعے سے ہی اپنے پیٹ کو بھرنا، حلال روزی ہی کھانے کی کوشش کرنا، اور زندگی کے اندر انسان کھانا پینا یہ زندگی کا مقصد نہ بنائے بلکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے تعلق سے کہا، اللہ رب العالمین نے، کہ یہ لوگ، یہ جو کافر ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کافر لوگ یہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور کھانا پینا ان کی زندگی ہے، ان کا مقصد ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آدمی کو کیا کرتا ہے؟ یعنی حرام چیزوں سے اور شہوت البطن کی جو فتنے ہیں، آزمائش ہے، ان تمام چیزوں کو مکمل طور پہ رمضان کا روزہ کچل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من الطیبات، حلال چیز کھاؤ، حلال روزیاں حاصل کرو، لیکن زندگی کے اندر کبھی بھی کسی کا لوٹ کھسوٹ نہیں کرنا حرام طریقے سے۔ لہذا میرے بھائیو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں سے انسان کو پیٹ بھرنے سے منع کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں انسان جو برداشت کرتا ہے تمام کی تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے، یہ رمضان تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہاری ٹریننگ کر رہا ہے کہ آنے والی زندگی میں یہ پیٹ کے فتنے میں، شہوت البطن کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا۔ کیونکہ آپ دیکھیے آدمی صرف پیٹ کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، لوٹ کھسوٹ سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، آدمی چوری کرنے سے، غلط کام کرنے سے انسان پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ یہ تمام کام انسان کیوں کرتا ہے؟ صرف اور صرف پیٹ کے لیے انسان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان جو جسم فروشی بھی کرتا ہے، عزت و آبرو کو بھی انسان بیچتا ہے، کیوں؟ صرف پیٹ کے لیے۔ تو ایسے فتنے سے بچنے کے لیے شریعت نے ہماری تربیت کا ایک بہترین انتظام کیا ہے، اور وہ روزہ ہے، اور روزے کے ذریعے سے اس فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو صحیح پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے تم نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور کسی حرام چیز کی طرف تم نے نظر نہیں اٹھایا اور ہاتھ نہیں لگایا، اسی طرح سے بقیہ 11 مہینے کی زندگی کے اندر بھی تمہاری یہی کیفیت اور یہی حالت ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک کا پیغام اور تربیتی پہلو کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں شہوت الفرج کی بھی بڑی تربیت ہوتی ہے، شرمگاہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں کس وجہ سے لوگ داخل کیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ جہنم میں سب سے زیادہ جو داخل کیے جائیں گے وہ الفم والفرج، یعنی اپنی زبان سے، اپنی منہ سے کہے ہوئے الفاظ اور ایسی ویسی باتوں کی وجہ سے، اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کے غلط استعمالات کی وجہ سے۔ یہ شرمگاہ کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان غلط کام کرنے سے انسان ڈرتا ہے، روزہ ان تمام فتنوں کو کچل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، جب تم یعنی بلوغت کو پہنچ جاؤ، جب تم شادی کی عمر کو پہنچ جاؤ، اس لائق جب ہو جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ شادی کر لو۔ یہ بہترین طریقہ ہے تمہارے پاک دامن رہنے کا۔ اور اگر تمہارے پاس شادی کرنے کی طاقت تو ہے جسمانی طور پر، لیکن آگے پالنے پرورش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تمہارے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیہ الصوم، کہ تم پر روزہ ہے، روزہ رکھو، اور اس روزہ کے ذریعے سے تم اپنے آپ کی حفاظت کرو۔
تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کا جو پیغام ہے، رمضان المبارک کا جو میسیج ہے، وہ تربیتی پہلو اس ناحیے سے کہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے ہمارے شہوت البطن سے، شہوت الفرج سے، اور ان تمام غلط کاموں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہم کو بچاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہماری تربیت اس ناحیے سے بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور اور یہ ایمانی کیفیت ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی غلط کام کر لیے روزے کی حالت میں تو اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ یہ کیفیت ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ صرف رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ ہمیشہ۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھے میرے بھائیو کہ رمضان میں آدمی کو شدت کے پیاس، بھوک، ان تمام چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ آدمی بند کمروں میں ہوتا ہے، بند کچن میں ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا، ساری چیز کھانے پینے کی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے کہ تنہائی میں وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کسی چیز کو وہ نہیں کھاتا ہے؟ کیوں؟ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے۔ بھئی اللہ دیکھ رہا، اگر میں نے کھا لیا تو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ ڈر اور یہ خوف انسان کو روک کر کے رکھتا ہے۔ لہذا زندگی کے اندر آنے والے 11 مہینے کے اندر بھی تمہیں ہر معاملے کے اندر یہ تصور اور یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی غلط کر رہا ہوں یا جو بھی میں کر رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس اور یہ ایمان کی کیفیت اور یہ قوت کو انسان ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے گزارے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی مرحلے کے اندر یاد رکھو کہ ہم اللہ کی نگرانی سے باہر نہیں ہیں۔ دنیا کی نظروں سے ہم بچ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگرانی سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ کی نگرانی میں ہر وقت ہم ہیں۔ اس تصور کو ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ہم لے کر کے چلے۔ رمضان المبارک کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے، اور رمضان المبارک ہماری اس ناحیے سے تربیت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ روزہ انسان کی روح کی تربیت کرتا ہے۔ انسان کی روح کی ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ رمضان کے اندر انسان کا روزہ رہنا یہ انسان کے لیے بہت مفید چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رمضان کا ایک مہینہ جو انتظام کیا ہے، سال بھر انسان اپنے معدے کو مصروف رکھتا ہے، مشغول رکھتا ہے، اور جب انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے، کام کرنے سے رکتا ہے، تو بہت ساری فضول چیزیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے جسم کے اندر بے جا طور پر جمع ہو چکی ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمیں صحت مند رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو ہماری روحانی تربیت بھی کرتا ہے اور روزہ ہماری جسمانی تربیت بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے انسانوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے اندر کتنا فائدہ ہمارے لیے رکھا ہے، تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنا ہوگا، اور ایسی صورت میں ہم کامیاب انسان کہلائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر تربیتی پہلو کا ایک پیغام یہ بھی ہے، اور تربیتی پہلو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں محنت کرنا سکھلاتا ہے۔ محنت کرنا یعنی کوشش کرنا۔ یہ دنیا آرام پسندوں کا نہیں ہے، عیش پسندوں کا نہیں ہے، راحت پسندوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ زندگی اگر جینی ہے تو محنت کرو، کوشش کرو، انتھک کوشش میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھو۔ آج ہماری تصور اور ہمارے خیالات کیا ہے کہ آج اگر ہم روزہ ہیں تو بھئی ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آدمی پورا دن سویا ہوا رہتا ہے، صبح سے شام تک انسان سویا ہوا رہتا ہے، لیزی بنا ہوا رہتا ہے انسان۔ روزے کی حالت میں آدمی کو اس سستی سے اور اس کاہلی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، بلکہ آدمی کو اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ تو لہذا روزے کی تربیت، ماہ رمضان کا پیغام اور تربیتی ناحیے سے یہ ہے کہ رمضان کا روزہ، رمضان کا مہینہ تربیتی ناحیے سے تمہاری تربیت یہ کرتا ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، آرام پسندی، عیش پرستی اپنی زندگی سے ختم کرو۔
میرے بھائیو، تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر کے الحمدللہ روزہ رکھ کر کے جو انہوں نے محنت کیا، جو کوشش کیا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیے جنگ بدر، صحابہ کرام اللہ اکبر کب لڑے؟ جنگ بدر کب ہوئی؟ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی حالت میں صحابہ کرام نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے روزے کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا بلکہ آگے اپنے آپ کو رکھا۔ فتح مکہ جو تاریخی فتح ہے، اللہ اکبر، کب ہوا؟ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر۔ تو لہذا یہ بھوک اور پیاس ہمیں کسی دینی کام کو کرنے سے ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اگر ہم کو بھیجا ہے تو اپنے آپ کو خوب تھکاؤ، خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو۔ جس قدر محنت کرو گے، کوشش کرو گے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ آرام کرنے کی جگہ اور آرام گاہ اللہ نے جنت کو بنایا ہمارے لیے۔ انشاءاللہ ہم جنت میں جا کر کے آرام کریں گے۔ تو لہذا اس ناحیے سے تم کوشش کرو، محنت کرو، اور دنیا کے اندر روزہ رکھ کر کے روزے کا یہ پیغام ہے کہ محنت کو جاری رکھو، ساری رکھو، اپنی محنت کو، اپنے آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو یا کمزور مت بناؤ اپنے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تکلیف کی حالت میں انسانوں کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، لہذا اپنی آخرت پر ہم نظر رکھیں اور ذرا ہم سوچیں کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے پھر ایک بار ہماری زندگی میں ہمیں ملنے جا رہا ہے، یقیناً ہم خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، تو اس مہینے کی ہمیں قدر کرنا ہے اور اس ناحیے سے ہماری تربیت کرنا ہے۔ اس ناحیے سے اگر ہم نے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے آپ کی تربیت کی تو یقیناً ہم کامیاب انسان ہیں، اور اسی روٹیشن پر اور اسی طریقے پر آنے والے 11 مہینے بھی ہماری ہونی چاہیے اور اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جس قدر ہم اپنے آپ کی تربیت کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے روح کو غذا پہنچائیں گے، جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کی تربیت کریں گے، آنے والے وقت میں اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوگی، اور اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو آنے والے وقت کی زندگیاں بھی ہماری کیا ہوگی؟ ناکام ہوگی، نامراد ہوگی، اور ہم ناکام ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر۔ تو میرے بھائیوں، سلف صالحین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلف صالحین 5 مہینہ پہلے سے رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان مبارک کے مہینے کو ہمیں حاصل کرنے کا موقع دے، توفیق دے، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا تو اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ 6 مہینے تک رمضان کے مہینے ختم ہونے کے بعد بقیہ جو ایام ہوتے اس کے اندر خوب دعائیں کرتے تھے کہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کو اللہ رب العالمین تو قبول فرما لے۔ تو گویا سلف صالحین کے پاس یہ رمضان کا تصور ہمیشہ رہا کرتا تھا۔ آج ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم بیدار ہو جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے ہم مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی عطا پتہ، کچھ ایڈریس بھی نہیں ہوتا 1 سال کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ بنائے۔ جس پہلو سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے اس پہلو کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے تربیتی پہلو میں، وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا ہو جائے؟ اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے اندر داخل ہو جائیں اور ان تمام چیزوں کو تم اپنا لو۔ تو اس تقوی کی جو پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اجاگر کیا ہے، میرے بھائیو ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل کے اندر آ جائے تو یقیناً ہماری پوری زندگی سنور جائے گی، اور اگر تقوی نہیں ہے ہمارے دل کے اندر تو پھر ہمارے اوپر کتنے بھی قوانین مسلط کیے جائیں، کچھ بھی کیا جائے، ہم درست ہونے والے نہیں ہیں۔
انسانوں کو سدھارنے کے لیے انسانوں کی بنائی ہوئی قانون انسان کو نہیں سدھار سکتی ہے. انسانوں کو سدھارنے کے لیے، انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، تقوی، یہ خوف، یہی تمام کی تمام چیزیں کیا ہے انسان کو سدھار سکتی ہے، جس کا پیغام اور جو بات کہ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ہم کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو تربیتی ناحیے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذاتی طور پر، سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر کس کس ناحیے سے ہمارے لیے ہے، میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کیا کہ یہ تربیتی پہلو ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، ہر ناحیے سے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر جذبہ عمل لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، معیار عمل لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، خیر کے کاموں کی طرف لوگ قدم بڑھانے لگتے ہیں اور خیر کے کاموں کو کرنے میں انسان خوشی محسوس کرنے لگتا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات اور عبادات، تلاوت قرآن، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ دیکھیے، جس طرف دیکھیے دینی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور اس میں کچھ بدنصیب کیسے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان میں اپنی مصروفیات کو بڑھا لیتے ہیں، صرف تجارت کرنے میں، کاروبار کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بدنصیبی پر وہ افسوس کرے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں. بلکہ وہ تجارت کس کام کا جو آپ کو دین سے دور کر دے، وہ تجارت کس کام کا جو رمضان سے آپ کو استفادہ کرنے کا موقع نہ دے. تجارت کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی ہونی چاہیے، تجارت کے ساتھ ساتھ کار خیر بھی ہونا چاہیے، تجارت کے ساتھ ساتھ رمضان کے ساری عبادتوں کو ہم ترجیح دیں اور ساری عبادتوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین معاشرے کے اندر جس طرح سے لوگوں کے اندر یعنی غفلت پائی جاتی ہے، اللہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کی تربیت لوگوں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور آخری میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ان پہلوؤں کو بھی ہمارے سامنے رکھنا چاہیے کہ خواتین اسلام جن کی تربیتی پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں صرف کھانے پکانے میں ان کا وقت ضائع نہ ہونے دیا جائے، بلکہ کن ناحیوں سے تربیتی پہلو کو ہم اپنا سکتے ہیں وہ تمام پہلو اپنے گھروں میں، اپنے خواتین میں، اپنی عورتوں میں، اپنے بچوں میں، تمام کے اندر ہم بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور ہر طرح کی ناقدری سے رمضان مبارک کی اللہ ہماری حفاظت فرما. رمضان کے مہینے کو پا کر کے اللہ خوش نصیب لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور جن لوگوں کی اللہ مغفرت کرنے والا ہے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدنصیبی اور خسارہ اٹھانے ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کر کے خیر کے کاموں کو کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.